اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں انسانی زندگی اور قرآنی ہدایت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جب انسان دنیاوی مشاغل سے بے نیاز ہو کر بارگاہ یزدی میں حاضر حالت نماز میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو ذات حق کی حمد و ثنا اور اس سے نیاز مندانہ تعلق کے بیان کے بعد فطرت انسانی کی گہرائیوں سے آواز اٹھتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی راہ منزل کے بغیر اپنی جگہ کسی اہمیت کی حامل نہیں ہوا کرتی۔ راہ کی حیثیت صرف منزل کے حوالے سے ہی متعین ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی نظر میں کسی منزل کو اپنے مقصد اور نصب العین کے طور پر متعین کرتا ہے، پھر اس کے دل میں منزل تک پہنچنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آرزو شدت اختیار کرتی ہے اور حصول مقصد کا شوق بے چین کرنے لگتا ہے تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور عازم سفر ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے معینہ منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سیدھی راہ کو جانے بغیر وہ صحیح سمت میں اپنے سفر کا آغاز نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی مسافر کسی سے صحیح راستہ دریافت کرتا ہے تو اس کا راستہ دریافت کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی نہ کوئی منزل اس کے سامنے ضرور موجود ہے جس تک پہنچنا اس کا مطمع نظر ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ منزل اور نصب العین کے شعور کے بغیر کوئی شخص راستہ پوچھتا پھرے۔ راستے کی تلاش ہمیشہ مقصدیت پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت، جس میں اللہ تعالیٰ سے صحیح راستہ دکھانے کی استدعا کی گئی ہے، حیات انسانی کی مقصدیت کی واضح نشاندہی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ، ہمیں وہ راہ دکھا دے جس پر چل کر ہم اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین کو پا سکیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ کیا مقصد اور منزل کے تعین کے بغیر کوئی صاحب عقل سلیم صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ کی طلب کر سکتا ہے؟ اگر منزل کا شعور اور اس کا تعین اچھی طرح واضح نہیں ہوگا تو سوال کرنے والے کے ذہن میں خود یہ الجھاؤ پیدا ہو جائے گا کہ کون سی سیدھی راہ، کس مقصد کے لیے اور کہاں پہنچنے کی خاطر۔ اس طرح اس کا سوال خود ایک معمہ بن جائے گا۔ قرآن ایسی غیر واضح اور مبہم بات کرنے سے پاک ہے، لہذا اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ سب سے پہلے بارگاہ الوہیت میں انسان کے ضمیر سے یہ ندا بلند کرواتے ہیں، اے رب العالمین، ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا وہ نصب العین اور منزل حیات کیا ہے جس کے حصول کے لیے ہم زندہ ہیں اور ہمیں تگ و دود کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب مقصد کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور منزل حیات معین ہو کر سامنے آ جاتی ہے تو انسان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پکار اٹھتی ہے، اے ہدایت عطا کرنے والے، اب ہمیں اس مقصد کے حصول کی سبیل اور اس منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے۔ لیکن ہدایت کا مقصد انہی دو تقاضوں سے پورا نہیں ہو جاتا، کیونکہ منزل بتا دی جائے اور سیدھی راہ بھی دکھا دی جائے تو کیا اس سے منزل مقصود تک پہنچ جانے کی یقینی ضمانت بھی میسر آ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کارگہ حیات کا یہ پرپیچ سفر بڑا پرخطر ہے۔
کئی قوتیں انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے پر لگی ہوئی ہیں۔ طاغوتی کاوشیں اسی سیدھی راہ میں انسان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بھی صراط مستقیم پر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید خود شاہد ہے۔ ابلیس نے بارگاہ الوہیت میں قسم کھا کر کہا، سورۃ الاعراف، میں ضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ میں تاک لگا کر بیٹھوں گا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ کوئی شخص منزل اور صحیح راستے کی خبر پا کر سفر پر نکلے، لیکن راستے میں بہک جائے اور باوجود پوری تگ و دود کے منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ بدی وجہ انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسے سیدھی راہ کی ہدایت کے علاوہ منزل مقصود تک خیر و عافیت سے پہنچ جانے کی ضمانت بھی مہیا کی جائے، تاکہ راستے میں لٹے بغیر امن و اطمینان کے ساتھ وہ اپنی منزل کو پا سکے۔ یہ انسانی ضمیر کی تیسری آواز ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کے روپ میں اس کی زبان سے بلند ہوتی ہے۔ انہی تین تقاضے ہدایت کے مدارج ثلاثہ کہلاتے ہیں، جنہیں اصطلاحی زبان میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: ایک، مقصد اور نصب العین کا شعور اور معرفت; دو، صحیح راستہ دکھانا جس کے ذریعے منزل تک پہنچنا ممکن ہو; اور تین، منزل مقصود تک پہنچا دینا تاکہ گمراہی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ان کی تفصیل لفظ قرآن کے دوسرے مادے اشتقاق کے ضمن میں ہدایت کے قرآنی مفہوم کے عنوان کے تحت گزر چکی ہے۔ گویا یہ آیت حیات انسانی کے مقصد اور نصب العین کے شعور سے لے کر اس کے حصول کی حتمی ضمانت تک رہنمائی کر رہی ہے۔ ان تین مدارج کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کے الفاظ پر دوبارہ غور فرمائیں تو حقیقت حال منکشف ہو جائے گی۔ یہ آیت بھی تین ہی حصوں پر مشتمل ہے: اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ یزدی سے شعوری ہدایت طلب کرتا ہے۔ وہ اپنے خالق و مالک سے ایسا شعور مانگتا ہے جس کے باعث اسے اپنی منزل کی خبر ہو سکے۔ گویا وہ زبان سے اس امر کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے شعور عطا کرنے والے، میں بے خبری، جہالت اور ظلمت و تاریکی کے راستوں میں بھٹک رہا ہوں۔ میں اپنی منزل حیات سے بے خبر ہوں۔ مجھے اپنے مقصد تخلیق کا کوئی علم نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ مجھے وہ ہدایت اور معرفت عطا کر دے جس سے میں اپنی زندگی کے نصب العین کو جان سکوں۔ مجھے اپنی منزل حیات کا شعور اور اس کا تعین عطا کر دے۔ مجھے اپنی غایت تخلیق اور مقصد زیست سے آگاہ کر دے۔ صدق دل سے نکلنے والی اس پکار پر ہدایت حق متوجہ ہوتی ہے اور انسان کو شعور مقصد عطا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی طلب جنم لیتی ہے اور وہ ہے راستے کے تعین کی ضرورت۔ الصراط کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ یزدی سے راستے کے تعین کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ اب وہ اپنے خالق و مالک سے ایسی رہنمائی مانگتا ہے جس کے باعث اسے منزل تک پہنچانے والے راستے کی خبر ہو سکے۔ گویا رب ذوالجلال سے یہ التجا کر رہا ہے کہ اے راستہ دکھانے والے، مجھے معلوم نہیں کون سا راستہ اس منزل کو پانے کے لیے صحیح ہے اور کون سا غلط۔ مجھے اپنی رحمت سے سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے۔ میرے لیے اس راہ کو متعین کر دے جس پر چل کر میں اپنی منزل حیات کو پا سکوں۔ صدق دل سے اٹھنے والی اس پکار پر ہدایت حق متوجہ ہوتی ہے اور انسان کو صحیح راستے کے تعین کی توفیق سے نواز دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور طلب دامنگیر ہو جاتی ہے اور وہ ہے حصول مقصد کی ضمانت۔ المستقیم کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ یزدی سے استقامت اور حصول مقصد کی ضمانت طلب کرتا ہے۔
اب وہ اپنے خالق و مالک سے اس امر کی یقین دہانی مانگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رہ سکے، کیونکہ استقامت ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی اصل ضمانت ہے۔ گویا وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے کامیابی عطا کرنے والے، مجھے دولت استقامت سے نواز دے تاکہ میں بالیقین اپنی منزل کو پا سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صحیح راہ پر چلتے چلتے بھٹک جاؤں اور پھر منزل کا سراغ نہ مل سکے۔ اس لیے مجھے وہ راہ بتا دے جو محفوظ و مامون ہو، جس پر راہزن مسافروں کو نہ لوٹ سکے، جس پر شیطان تیرے بندوں کو بہکا نہ سکے، اور جس پر چلنے سے ایسی استقامت نصیب ہو کہ مقصد حاصل ہو کر رہے۔ جب یہ ندا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو ہدایت حق متوجہ ہو کر انسان کو حفاظت اور استقامت کا مژدہ جاں فضا سنا دیتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، اگر حفاظت اور وہ استقامت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت چاہتے ہو تو آؤ میرے انعام یافتہ بندوں کے ہم سفر بن جاؤ، ان کی معیت و رفاقت اختیار کر لو، کیونکہ ان پر نہ کبھی میرا غضب ہوا ہے اور نہ وہ کبھی راہ ہدایت سے بھٹکے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ حفاظت و استقامت کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان پر کبھی تیرا غضب ہوا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے۔ اس لیے جو طالب ہدایت ان مقبولان خدا کا ہم سفر ہو جائے گا، وہ اپنے مقصد حیات میں کامران ہوگا، اسے منزل مقصود مل کر رہے گی، اسے راستے میں کوئی بہکا نہ سکے گا، کیونکہ شیطان خود ان لفظوں میں اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کر چکا ہے۔ میں بالضرور تمام لوگوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے اور برگزیدہ ہیں۔ لہذا سورہ فاتحہ نے حیات انسانی کی مقصدیت کو اتنے جامع انداز سے بیان کیا کہ نصب العین کے تعین سے لے کر حفاظت و استقامت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دینے کی ضمانت تک مہیا کر دی۔ یہاں یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا آغاز تو شعور مقصد سے ہوتا ہے، اور نصب العین کی تعین کے بغیر ہدایت اور رہنمائی کا کوئی مفہوم بھی باقی نہیں رہتا، لیکن اس آیت میں صراط یعنی راستے کی ہدایت کو نمایاں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کے بجائے مقصد کے شعور اور نصب العین کی ہدایت کو اس قدر واضح انداز میں کیوں نہیں بیان کیا گیا جو کہ ہدایت کا پہلا مرحلہ اور طلب کا تقاضا اولین تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو سب سے پہلے تھی اسی کی ہدایت کو نمایاں انداز سے طلب کیا جاتا، لیکن یہاں دوسری ضرورت یعنی راستے کے تعین کو زیادہ واضح کیا گیا، اور پہلی ضرورت یعنی منزل کے شعور اور تعین کو قدر مخفی رکھا گیا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے منزل اور مقصد حیات کی رہنمائی طلب کرے تو اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے نصب العین کو جاننے اور مقصد زیست کو پہچاننے کا آرزومند ہے، لیکن صرف یہ طلب اس امر پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ اس منزل تک پہنچنے اور اس مقصد کو پانے کے لیے جد و جہد پر بھی سنجیدگی کے ساتھ آمادہ ہے۔ گویا اس سوال کی حیثیت محض علمی ہوگی، عملی نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی کسی سے اپنی منزل کا سیدھا راستہ دریافت کرے تو اس سے واضح طور پر یہ مترشح ہے کہ منزل تو وہ جان چکا ہے، اب وہ اس تک پہنچنے کی فکر میں سنجیدہ اور فکر مند ہے۔ گویا یہ سوال محض علمی نہیں بلکہ عملی حیثیت کا بھی حامل ہوگا۔ پہلے سوال کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے، دوسرے سوال کی نوعیت یہ ہے کہ مقصد کو حاصل کس طرح کیا جائے۔ پہلے سوال کا انداز یہ ہوتا کہ منزل کون سی ہے،
دوسرے سوال کا انداز یہ ہے کہ منزل تک پہنچا کس طرح جائے۔ پہلا سوال محض حقیقت کو جاننے کی غرض سے ہوتا، دوسرا سوال حقیقت کو پانے کی غرض سے ہے۔ پہلا سوال صرف ایک تصور کو معلوم کرنے کی حد تک ہوتا، دوسرا سوال اس تصور کو واقعہ بنانے کی خاطر ہے۔ پہلے سوال کا موضوع علم تھا، دوسرے سوال کا موضوع عمل ہے۔ علم کی ابتدا شک سے ہوتی ہے، عمل کی یقین سے۔ علم میں فکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، عمل میں عزم و ارادے کو۔ علم کا تعلق توجہ سے ہے اور عمل کا تخلیق سے۔ توجہ صرف 3 چیزوں سے بحث کرتی ہے: ایک، تجزیہ و تحلیل، کسی شے کے اجزاء ترکیبی کو معلوم کرنا۔ تنظیم، اس شے کے ماہیت اور ماہیت قضائیہ کو اس کے نظم مدلول یعنی معنی اور اطلاق کی صورت میں جاننا۔ اور 3، تعلیل، اس شے کی علت اور مقصد کو دریافت کرنا۔ لیکن تخلیق تجربی توثیق سے منتزع ہونے والے مشاہداتی اور معروضی نتائج سے بحث کرتی ہے، گویا پہلے سوال کے ذریعے مطلوبہ حقیقت کو جان کر زیادہ سے زیادہ اس کی توجہ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے سوال کے ذریعے مطلوبہ حقیقت کو پا کر اس سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات سے بھی مطمع ہوا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر سورہ فاتحہ کی یہ آیت مقصد دریافت کرنے کی التجا پر مشتمل ہوتی تو اس سے علم کی ضمانت تو میسر آتی، عمل کی نہیں۔ قرآن حکیم نے راستہ اور طریق کا دریافت کرنے کی التجا کا ذکر کر کے انسانوں کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ اسلام محض فکر کا نام نہیں، عزم و ارادے کا نام ہے۔ اسلام محض علم کا نہیں، عمل کا نام ہے۔ اسلام محض تبلیغ کا نہیں، تعمیل کا نام ہے۔ اسلام محض توجیہ کا نہیں، تخلیق کا نام ہے۔ اسلام محض مقصود حیات کو جاننے کا نہیں، اس کو پانے کا نام ہے۔ اور اسلام محض فلسفیانہ منہ شگافیوں کا نہیں بلکہ عملی جد و جہد کے ذریعے نتائج پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہ شہادت گے الفت میں ختم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قرآنی علم اپنی ماہیت، مقصدیت اور افادیت کے اعتبار سے دیگر علمی و فلسفانہ نظریات سے ممتاز نظر آتا ہے۔ قرآنی علم و ہدایت کی اس مخصوص جہت اور افادیت و مقصدیت کو اجاگر کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں لفظ صراط استعمال کیا گیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآن بندوں کو محض نظری و فکری ہدایت کا طالب ہی نہیں بلکہ عملی ہدایت کا طالب بنانا چاہتا ہے، اور انسانوں کو مقصد حیات کی معرفت کے بعد اس کو حاصل کرنے کی فیصلہ کن جد و جہد کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان